جو پاک عظیم فوج اس ملک میں رول ادا کر رہی ہے اور جس آئی ایس آئی کو یہ تانے دے رہے ہیں، مجھے تو بعض کا شک پڑتا ہے کہ آئی ایس آئی پتہ نہیں سوتی بھی ہے کہ نہیں سوتی، اتنا کام کرتے ہیں. کئی یہ طالبان لیڈر جو ٹاپ ہیں وہ پیدا پاکستان میں ہوئے اور یہ لے کے بیٹھے ہیں جی وہ پنشیر اتنی سی ویلی. وہ انڈیا کی شکلیں دیکھیں، ان کی بھی دیکھیں اور انڈیا کے، اور تھکے آ رہے اور رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے چہرے جو ہے میری طرح، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. احتیاطاً 2 سال کا ہے، 6 مہینے میں ان کا سوا ستیہ ناش ہو جائے گا. پارٹیاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں کن بنیادوں پہ چل رہی ہیں جی؟ دیکھیں سب پارٹیوں کا یہی سٹرکچر ہو گیا. ہم ان کی چور بازاری اور کرپشن اور لوٹ مار اور پارک لین پہ چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے نائل ہیں، فلاں 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 فلاں. بھئی اس طرح ملک چلتے ہیں. دنیا میں ایک قیامت کا سماں جی. یہ پاکستان کے پڑوس میں، جب میں پڑوس کہتا ہوں تو ابھی میں نے کینیڈین کو آپ سے پہلے انٹرویو دیا، آج ہی سے شروع کیا، اس سے پہلے میں فورن اور انڈیا کو نہیں دے رہا تھا انٹرویو، کہ تورخم جو ہے ادھر بھی تورخم ہے ادھر بھی تورخم ہے. ایک گھر کے اندر سے بارڈر گزر رہا ہے. ایک خاندان کے کزن ادھر ہیں، ایک خاندان کے کزن ادھر ہیں. اور جو معاملات ہیں جیسے گورنمنٹ فارم ہونے جا رہی ہے انہوں نے تبصرہ کیا ہے کسی نے افغانستان پہ؟ انہوں نے کسی کے تبصرہ کیا کہ اس خطے کے اور سینٹرل ایشیا کے حالات میں کیا اثر اندازی ہونے جا رہی ہے؟ اور یہ لے کے بیٹھے ہیں جی وہ پنشیر اتنی سی ویلی، وہ بھی طالبان ٹھیک کر لیں گے. پھر آپ کیا بیانات دوں گے؟ پاکستان اس خطے میں ایک ماسٹر رول ادا کرنے جا رہا ہے اور ایک وقت آنے جا رہا ہے کہ دنیا کی طاقتوں کو ایک کوریڈور مل رہا ہے اور یہ دنیا کی تارکیں، اگر افغانستان میں امن رہتا ہے جس میں مجھے یقین ہے کہ آگے سے بہتر صورتحال ہوگی، تو دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے. یہ کیا بیچنے جا رہے ہیں کہ وہ آ جائے گا، وہ نہیں آیا تو یہاں کون سا ملک نہیں چل رہا، اور وہ یہ ساری انڈیا کی لائن ٹو کر رہے ہیں. وہ انڈیا کی شکلیں دیکھیں، ان کی بھی دیکھیں اور انڈیا کے دیکھیں. جو لوگ یہاں سے گئے ان کے چہرے اترے ہوئے، مایوسی پھیلی ہوئی کہ سارے کونسلیٹ تب خراب ہو گئے، سارا ان کا سٹرکچر جو پاکستان کی تباہی کا تھا انہیں گلے پڑ گیا. 4-5 سال لگیں گے اسے افغانستان میں دعا. مالک صاحب، میں اس لیے نہیں کہ داخلہ کا وزیر ہوں، میں آج ہی میں نے پہلے دن فورن میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، ورنہ میں پورے 15 دن میں نے منہ چوپ رکھا ہے. جو پاک عظیم فوج اس ملک میں رول ادا کر رہی ہے اور جس آئی ایس آئی کو یہ تانے دے رہے ہیں، مجھے تو بعض کا شک پڑتا ہے کہ آئی ایس آئی پتہ نہیں سوتی بھی ہے کہ نہیں سوتی، اتنا کام کرتے ہیں وہ. اور کتنی فکریں ہیں ان کو. میں اب گنوانا نہیں چاہتا، ٹڈی دل ہو، کووڈ ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، بارڈروں کا انخلا ہو. پوزیشن تو بڑا انسان ایسا ہے، شیخ رشید اچھا سا جوڑا پہن کے کورٹ کے آگے آ جائے اور اپنی حاضری لگائے، یہ سمجھتے ہیں بس آگے دیکھ کوئی نہیں رہا ان کو. ان کی ریٹنگ دیکھ لیں آپ، کتنی برے طریقے سے متاثر ہیں. لوگ کہتے ہیں دفع کرو، ایک پرانا ہی رضیہ بٹ کا ناول لگا ہوا ہے اس ملک میں. سر جی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، اے این پی جیسے آپ نے کہا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے ساتھ ہے کون؟ ایک فضل الرحمان ہے. باقی جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ میرے سے بھی چھوٹی پارٹی ہے. میں تو پھر بھی ایک سیٹ کا، ان کے پاس سیٹ بھی کوئی نہیں ہے. کس چیز کی آپ دعائی دے رہے ہیں جی؟ کس چیز کا؟ آئیں آپ، قانون آپ کو دیکھیں، قانون آپ کا استقبال کرے گا. ابھی تو دیکھیں نا، انہوں نے ڈیٹ بھی نہیں دی لانگ مارچ کی. انہوں نے لانگ مارچ کی ڈیٹ بھی نہیں دی. آپ نے اس کی آج 8 دنوں سے ان کی سٹوری چلا رہے ہیں جی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے. کل کرتے ہیں، آج کریں تو صحیح نا. ان کو اب پتہ لگے لوگوں. دیکھیں اتنے فضل الرحمان کو بھی احتیاط، میں بطور فضل الرحمان سے میرے جیسے بھی تعلقات رہے، میں دارالعلوم تعلیم القرآن میں مفتی محمود صاحب سے اکثر میری گپ شپ رہتی تھی، کھانے بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. بھائی فضل الرحمان صاحب، حالات بدل گئے ہیں، احتیاط برتیں آپ. دیکھیں احتیاط برتیں آپ پہ بھی 2 حملے ہو چکے ہیں، مجھ پہ بھی 3 حملے ہو چکے ہیں. اس ملک کے سارے سیاسی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ کرایا جا سکتا ہے. آپ ایک فوٹو سیشن کے لیے آ جاتے ہیں اینک پہن کے اور لمبا سا کوٹ پہن کے. ملک کو دیکھیں ملک کدھر جا رہا ہے. ملک ہوگا تو آپ سیاست کریں گے، اگر ملک میں بدامنی ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ کچھ اور ہوگا. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی اہمیت حاصل ہوگی کہ بارڈر پر ان کے مدرسے ہیں، لیکن طالبان تو حکومت فارم کر رہے ہیں جی.
وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نا، دیکھیں انڈر اسٹیمیٹ آپ کر رہے ہیں. اپوزیشن کی سیاست اور ہوتی ہے، حکمرانی کی سیاست اور ہوتی ہے. اب طالبان کسی اپوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تو ساری دنیا کے ساتھ ایک رابطے میں جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے، ان کی جو معاشی بحران ہیں ان پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اور ان کے جو معاملات جو ہیں ان کو ایک مختلف شکل سے دیکھا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں انہیں مثبت شکل سے دیکھا جائے. فضل الرحمان ان کا کیا سپوکس پرسن بنے گا؟ وہ اور ان کا مسئلہ خراب کریں گے. ان کو تو نئی فضا کے نئے لوگ اور اچھے چمکتے اور صاف شفاف چہروں کی ضرورت ہے جو ان کا کیس دنیا میں لڑ سکے. اور تھکے آ رہے اور رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے چہرے جو ہے میری طرح، اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. مالک صاحب، ایک کام جو طالبان نے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام لوگ ہتھیار سرنڈر کر دیں. ٹی ٹی پی نے تو ان کو بیعت بھی کیا. سو اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے ہتھیار بھی سرنڈر ہو گئے، اور وہ بھی اپنے ہتھیار جمع کرائیں گے، اور سرکاری گاڑیاں وہ بھی واپس کریں گے. اور جو صف ماتم ہے انڈیا کی ساری سیاست کو آپ یہ جتنے مرضی الزام دیں، آج دنیا کا سب سے بڑا ادارہ آئی ایس آئی ہے جی. کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ان کی دہشت دیکھیں کہ موساد میں اس کی دہشت ہے، اس کی پینٹاگن میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی MI6 میں ہو رہی ہیں، سو ان کی CIA میں باتیں ہو رہی ہیں. سو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ٹی ٹی پی جو ہے ہتھیار سرنڈر کر چکی ہے، اگر ڈالر کر چکی ہے، گاڑیاں اگر ان کی واپس انہوں نے لے لی ہیں. یہ فیصلہ کرنا عمران خان کا کام ہے کہ آیا ان لوگوں کو، چند لوگوں کو جو یہاں سے چلے گئے اور جنہوں نے دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، جو قتل و غارت میں ملوث نہیں ہیں. لیکن آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ ادھر سے چمن کے راستے داعش کے لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ لڑائی ایک داعش کی اور طالبان کی ہونی ہے. انہوں نے پہلے بھی لڑائی ان کو داعش کو غزنی میں اور لوگر میں وہاں ڈیفیٹ دی. اور اب دیکھیں نا، داعش جو ہے لیبیا، عراق، سیریا، یمن، آگے تک بڑھتے چلے جائیں، اور وہ افغانستان کی بھی نورستان کی پہاڑیوں پہ ہے، اور وہ نگہار میں بھی ہے. نگہار میں ٹی ٹی پی بھی ہوگی اور کنڑ میں بھی ٹی ٹی پی ہوگی، لیکن داعش جو ہے وہ نورستان کی پہاڑیوں میں اور نگہار میں ہے. لیکن اس سے ان کی صلح نہیں ہوگی اور ان سے ان کی لڑائی ہوگی. ابھی پہلی دفعہ انہوں نے سارا علاقہ جو ہے وہ لیا ہے، اور آج پہلا دن ہے. دیکھیں پہلے دن لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آج فارن میڈیا میں نے پہلے 15 دن خاموشی رہی، میں نے کہا مناسب نہیں ہے. وفا اور جفا میں اور دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. تو کوئی غلطی، کوئی ایسا یہ سوال کر لیتے ہیں، اپنی ٹو کو یہ فارن میڈیا چلاتا ہے. تو میں نے احتیاط برتی، آج میں نے یہ توڑا ہے. کچھ نہیں ہونے جا رہا. پاکستان کے بارڈر 2680 کلومیٹر ہماری فینسنگ ہے، اور 2680 کلومیٹر سے ہم چاہتے ہیں وہاں امن ہو، سکون ہو، سلامتی ہو. اور یہی پاکستان، پیس پیس پیس، یہی پاکستان کے لیے سوٹ کرتا ہے، اور افغانستان کے لیے بھی یہی سوٹ کرتا ہے. اور یہ علاقہ میری سوچوں کے مطابق، جو انہوں نے کہا تھا خون ریزی ہو جائے گی، اللہ کا شکر ہے عمران خان کی یہ بھی قسمت اچھی ہے کہ وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. اور جو آج الزام لگائے جا رہے ہیں، میں نے فارن میڈیا سے کہا ہے، ہمارے پاس تو ملا برادران جیل میں تھے جی. امریکن نے کہا کہ ان کو جیل سے نکالو اور ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ لاؤ. ملا برادران جیل میں تھے، اور یہ جتنے نوجوان یہاں مہاجروں میں پڑھتے رہے، کئی بڑی معذرت کے ساتھ، میں اب وزیر داخلہ ہوں، ریلوے میں ہوتا تو شاید اور زیادہ باتیں کر سکتا تھا، میری رسپانسبلٹی ہے. کئی یہ طالبان لیڈر جو ٹاپ ہیں وہ پیدا پاکستان میں ہوئے، پڑھے پاکستان میں. اس میں تو پاکستان کی خدمات ہیں کہ ان کو ہم نے تعلیم دی، اور اب بھی کئی پڑھ رہے ہوں گے. اور آپ نے کیا کیا انڈیا نے جناب؟ آپ نے ساری وہاں دہشت گردی کی تنظیموں کو فنڈنگ کی، اور آج آ کے اب ہمارے لیے ایک BLA چیلنج ہوگی داعش کا. یقیناً جی، یہ آپ نے مالک صاحب سوال کیا. دیکھیں ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ نہ ملے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اور جو لوگ ٹی ٹی پی کے جیلوں میں تھے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی کاروائی وہ یہاں سے چلے گئے، نقل مکانی کر گئے. اور اگر ٹی ٹی پی اور داعش
نہیں ملتے، اور ٹی ٹی پی اپنا ایک الگ سٹانس رکھتی ہے. باقی بی ایل اے سے ہماری فورسز انشاءاللہ نپٹ لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انڈین کی جب پیمنٹ نہیں آئے گی تو کس چینل سے انڈیا ان کو پیمنٹ کرے گا بی ایل اے کو، اور کیسے کرے گا؟ انڈیا کے لیے بہت بڑا مشکلات کا سمے ہے، اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے 40 سال کی انویسٹمنٹ کا. دیکھیں میں ابھی سارے بارڈرز پہ گیا تھا، تو جس کیمپ میں تھا جہاں میں سوتا تھا بارڈرز پہ، وہ بھی 1886 میں برٹش نے بنایا تھا. سکھوں کو انہوں نے مارا جی، برٹش کو انہوں نے مارا، رشین کو انہوں نے مارا، امریکن کو انہوں نے مارا. ایک بچہ جو 2001 میں پیدا ہوا آج 21 میں وہ 22 سال کا جوان ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ اب 40 41 42 سال کا جوان ہے. سو ہمارے پڑوس میں ایک نئی فضا بننے جا رہی ہے، اور یہ نئی فضا ایک نئے خطے کی سیاست کو بھی جنم دے سکتی